بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 36۔ امام علی علیہ السلام نے اہل نہروان کو ان کے انجام سے ڈراتے ہوئے فرمایا، میں تمہیں متنبہ کر رہا ہوں کہ تم لوگ اس نہر کے موڑوں اور اس نشیب کی ہموار زمینوں پر قتل ہو کر گرے ہوئے ہوگے، اس عالم میں کہ نہ تمہارے پاس اللہ کے سامنے عذر کرنے کے لیے کوئی واضح دلیل ہوگی، نہ کوئی روشن ثبوت، اس طرح کہ تم اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے اور پھر قضائے الہی نے تمہیں اپنے پھندے میں جکڑ لیا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی اس تحکیم سے روکا تھا، لیکن تم نے میرا حکم ماننے سے مخالف پیمان شکنوں کی طرح انکار کر دیا، یہاں تک کہ مجبوراً مجھے بھی اپنی رائے کو ادھر موڑنا پڑا جو تم چاہتے تھے۔ مجھے تم ایک ایسا گروہ ہو جس کے افراد کے سر عقلوں سے خالی اور فہم و دانش سے عاری ہیں، خدا تمہارا برا کرے۔ میں نے تمہیں ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں۔ نہ کسی مصیبت میں پھنسایا ہے، نہ تمہارا برا چاہا ہے۔ اس خطبہ کی مزید تفصیل اس طرح ہے کہ جنگ نہروان کی وجہ یہ ہوئی کہ جب تحکیم کی قرارداد کے بعد امیر المومنین کوفہ کی طرف لوٹ رہے تھے تو جو لوگ تحکیم کے منوانے میں پیش تھے یہ کہنے لگے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو حکم ٹھہرانا کفر ہے، اور معاذ اللہ امیر المومنین تحکیم کو مان کر کافر ہو گئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے لا حکم الا اللہ، حکم اللہ کے لیے مخصوص ہے، کو غلط معنی پہنا کر سیدھے سادھے مسلمانوں کو اپنا ہم خیال بنا لیا اور امیر المومنین سے کٹ کر کوفہ کے قریب مقام میں ہرورائی میں ڈیرے ڈال دیے۔ امیر المومنین کو ان ریشہ روانیوں کا علم ہوا تو آپ نے صعصع ابن ثوبان اور زیاد ابن نضر حارثی کو ابن عباس کے ہمراہ ان کی طرف روانہ کیا اور بعد میں خود ان کی قیام گاہ تک تشریف لے گئے اور انہیں سمجھا بجھا کر منتشر کر دیا۔ جب یہ لوگ کوفہ پہنچے تو یہ مشہور کرنا شروع کر دیا کہ امیر المومنین نے تحکیم کے معاہدہ کو توڑ ڈالا ہے اور وہ پھر سے شامیوں کے مقابلہ کے لیے آمادہ ہیں۔ حضرت کو معلوم ہوا تو آپ نے اس کی تردید فرمائی، جس پر یہ لوگ فتنہ انگیزی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور بغداد سے 12 میل کے فاصلہ پر نہر کے نشیبی حصہ میں جسے نہروان کہا جاتا ہے پڑاؤ ڈال دیا۔ ادھر امیر المومنین تحکیم کا فیصلہ سن کر سپاہ شام سے لڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور خوارج کو تحریر کیا کہ حکمین نے کتاب و سنت کے بجائے خواہش نفسیانی سے کام لیتے ہوئے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہمیں منظور نہیں، لہٰذا ہم نے ان سے لڑنے کی ٹھان لی ہے، تو تم بھی ہمارا ساتھ دو تاکہ دشمن کی سرکوبی کی جائے۔ مگر خوارج نے اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ آپ نے جب تحکیم کی مان لی تھی تو آپ ہمارے نزدیک کافر ہو گئے تھے، اب اگر آپ اپنے کفر کا اقرار کرتے ہوئے توبہ کریں تو ہم اس معاملہ میں غور کریں گے اور سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت نے ان کے جواب سے سمجھ لیا کہ ان کی سرکشی و گمراہی بہت شدید ہو گئی ہے، اب ان سے کسی قسم کی امید رکھنا بیکار ہے، لہٰذا آپ نے انہیں نظر انداز کر کے شام کی طرف
کوچ کرنے کے لیے وادی نخیلا میں پڑاؤ ڈال دیا۔ جب لشکر ترتیب دیا جا چکا تو حضرت کو معلوم ہوا کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے اہل نہروان سے نبٹ لیں اور بعد میں شام کا رخ کریں، مگر حضرت نے فرمایا کہ ابھی ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑو، پہلے شام کی طرف بڑھو اور پھر انہیں دیکھ لیا جائے گا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے ہر حکم کے لیے بے دل و جان حاضر ہیں، خواہ ادھر چلیے یا ادھر چلیے۔ لیکن ابھی لشکر نے حرکت نہ کی تھی کہ خوارج کی شورش انگیزیوں کی خبریں آنے لگیں اور معلوم ہوا کہ انہوں نے عامل نہروان عبداللہ ابن خباب اور ان کی کنیز کو اس بچے سمیت جو اس کے شکم میں تھا ذبح کر ڈالا ہے، اور بنی تے کی 3 عورتوں اور سنان سیداویہ کو بھی قتل کر دیا ہے۔ امیر المومنین نے حارث ابن مرہ کو تحقیق حال کے لیے روانہ کیا، لیکن یہ بھی ان کے ہاتھ سے مارے گئے۔ جب ان کی شورش انگیزیاں اس حد تک بڑھ گئیں تو انہیں جھنجھوڑنا ضروری ہو گیا۔ چنانچہ لشکر نے نہروان کا رخ کر لیا اور وہاں پہنچ کر حضرت نے انہیں کہلوا بھیجا کہ جن لوگوں نے عبداللہ ابن خطاب اور بے گناہ عورتوں کو قتل کیا ہے انہیں ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان سے خون کا قصاص لیں، مگر ان لوگوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ ہم سب نے مل کر ان کو مارا ہے اور ہمارے نزدیک تم سب کا خون مباح ہے۔ اس پر بھی امیر المومنین نے جنگ میں پہل نہ کی، بلکہ حضرت ابو ایوب انصاری کو پیغام امن دے کر ان کی طرف بھیجا۔ چنانچہ انہوں نے پکار کر کہا کہ جو شخص اس جھنڈے کے نیچے آ جائے گا یا اس جماعت سے کٹ کر کوفہ یا مدائن چلا جائے گا اس کے لیے امان ہے اور اس سے کوئی باز پرست نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ اس کا یہ اثر ہوا کہ فردہ ابن نوفلی اشجعی نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کس بنیاد پر امیر المومنین سے آمادہ پیکار ہوئے ہیں، اور یہ کہہ کر 500 آدمیوں کے ساتھ الگ ہو گئے، اور یوں ہی لوگ گروہ در گروہ چھٹنا شروع ہو گئے اور کچھ لوگ امیر المومنین سے آ ملے۔ جو لوگ باقی رہے ان کی تعداد 4000 تھی اور طبری کی روایت کے بنا پر 2800 تھی۔ یہ لوگ کسی صورت میں دعوت حق کی پکار سننے کے لیے تیار نہ تھے اور مرنے مارنے پر اتر آئے تھے۔ حضرت نے اپنی فوج کو پہل کرنے سے روک رکھا تھا، مگر خوارج نے کمانوں میں تیر جوڑ لیے اور تلواروں کی نیامیں توڑ کر پھینک دیں۔ حضرت نے اس موقع پر بھی جنگ کے ہولناک نتائج اور اس کے انجام بد سے آگاہ کیا، اور یہ خطبہ بھی اسی زجر و توبیخ کے سلسلے میں ہے، لیکن وہ اس طرح جوش میں بھرے بیٹھے تھے کہ یک لخت سپاہ امیر المومنین پر ٹوٹ پڑے۔ یہ حملہ اتنا بے پناہ تھا کہ پیادوں کے قدم اکھڑ گئے، لیکن پھر اس طرح جمے کہ تیر و سنان کے حملے انہیں اپنی جگہ سے نہ ہٹا سکے، اور دیکھتے ہی دیکھتے خوارج کا اس طرح صفایا کیا کہ 9 آدمیوں کے علاوہ کہ جنہوں نے بھاگ کر اپنی جان بچا لی تھی، ایک متنفس بھی زندہ نہ بچا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر میں سے صرف 8 آدمی شہید ہوئے۔ یہ جنگ 9 صفر 38 ہجری یا 48 ہجری میں واقع ہوئی۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں کتاب نہج البلاغہ، جس کے مؤلف ہیں محدث کبیر حضرت علامہ سید رضی شریف، اور اس کے مترجم ہیں قائد ملت جعفریہ حضرت علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم۔